ایک ہے سرکار کا بیان کیا کرنا اور امت کے سامنے اس کا جو ہے وہ اظہار فرمانا، اور پھر دوسرا عملی پہلوؤں کے اعتبار سے یہ منظر بھی آتا ہے کہ اگر حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ لڑکھڑاتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف تشریف لاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف سے نیچے اتر کر آگے بڑھ کر ان کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز کے دوران اگر یہ دونوں شہزادے سرکار کے مبارک کندھوں پہ آ جاتے ہیں تو حبیب علیہ السلام اس وقت تک اپنا مبارک سر انور نہیں اٹھاتے جب تک یہ خود وہاں سے نیچے نہیں تشریف لے آتے۔ تو یہ یعنی کہ ان کی عظمتوں کے وہ پہلو تھے جو سرکار نے عملی طور پر امت کے سامنے رکھے، ٹھیک ہے نا، کبھی آغوش میں لے کر ممبر سے اتر کر، اور کبھی نماز کے دوران اپنے کندھوں پہ سوار کر کے، یہاں تک کہ یہ خود جو ہے وہ نیچے تشریف نہ لے آئیں۔ یہ ان کی امت کے درمیان تعظیم اور توقیر اور ان کی محبت کا وجوب تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے بیان فرمایا، جس کا اظہار فرمایا۔ اب ایک ہے سرکار کا اظہار کرنا اور دوسرا ہے سرکار کے سامنے جو مبارک اشخاص موجود تھے، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں ان کا نہ صرف ان تعظیم اور توقیر اور محبت کے پہلوؤں کو اپنے ذہن میں جگہ دینا اور اس کو آگے باقاعدہ نقل کرنا، بلکہ عملی طور پر بھی سرکار کے وصال شریف کے بعد ان کی تعظیم اور ان کی توقیر اور ان کی محبت اسی طرح باقی رکھی جس طرح سرکار نے امت کو اپنے ظاہری دور اقدس میں بیان فرمائی تھی۔ یعنی کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقات و خیرات وغیرہ یہ سارے معاملات انہوں نے اپنی زندگی میں باقی رکھے، وہیں پہ وہ نسبتیں، وہ تعلق، وہ یادیں اور وہ محبتوں کے جو مناظر جو سرکار نے اپنے دور کے اندر ان کو جو ہے وہ سامنے رکھے تھے، انہوں نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا، کیونکہ ایک طرف ہے اعمال صالحہ اور ایک طرف ہے ایمان اور ایمان کے تقاضے۔ تو ایمان کے تقاضوں میں یہ جو محبت اور تعظیم کے پہلو ہیں، یعنی کہ جن جن اشخاص کو سرکار نے اپنی محبتوں کا مرکز و محور بنایا، امت کے لیے لازم ہے کہ وہ ان افراد کو اپنی محبتوں کا مرکز و محور بنائیں اور ان کی تعظیم کا اسی طرح اہتمام کریں جیسے سرکار نے تعظیم کا اہتمام فرمایا۔ اب میں آپ کے سامنے لیے چلتا ہوں آپ کو کہ وہ جو عملی نمونے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، انہوں نے کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل شریف کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں اور ایسے صحابی ہیں کہ صحابہ میں مرتبہ میں سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و تکریم میں آپ کی اہل بیت میں بھی تکریم کرو، یعنی کہ جیسے سرکار کی ذات اقدس کی تعظیم کرنی ہے، جیسے سرکار کی ذات اقدس کی توقیر کرنی ہے، جیسے آپ کی عظمت کو بجا لانا ہے، آپ کے سبب آپ کے اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے اور عظمت کو بجا لایا جائے۔ اور ایک دوسری حدیث طیبہ کے اندر آپ فرماتے ہیں روایت میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، اس قربت کو باقی رکھنا اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی کہ میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے جو اعزہ و اقربا ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اور دوسری طرف جو آل رسول علیہ السلام ہیں میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا میرا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ صلہ رحمی صرف ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سرکار کے ساتھ صلہ رحمی ہے، سرکار کے سبب صلہ رحمی ہے، اس اعتبار سے ان کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ پھر ایک جگہ ایک مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو قحافہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو اٹھا کے لائے فتح مکہ کے دن جناب سیدنا صدیق اکبر، اس لیے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی 4 نسلیں ایمان لائیں، یعنی کہ آپ کے ابا جی ایمان لائے، آپ کی والدہ بھی ایمان لائی، آپ بھی ایمان لائے، آپ کے آگے اولاد پھر پوتے بھی ایمان لائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ان کی شرف صحابیت یہ برکات ہیں کہ 4 نسلیں بیک وقت جو ہے وہ صحابی ہوئیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب آپ اپنے والد محترم کو اٹھا کے لائے تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر ان کو وہیں پہ رہنے دیا ہوتا، میں خود ان کے پاس جاتا اور ان کو جو وہ کلمہ پڑھاتا۔ تو اس وقت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آئیں
چل کر حاضر خدمت ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں، یہ یہاں پہ آئیں چل کے۔ اور پھر اسی مقام پر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنے والد کے ایمان لانے سے زیادہ عزیز آپ کے چچا کا ایمان لانا تھا، کہ اگر وہ ایمان لاتے نا تو مجھے وہ زیادہ پیارا سلسلہ ہوتا کہ بنسبت جو ہے وہ میرے والد ایمان لائے۔ تو یہ ہے یعنی کہ آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی جو آل ہے اس کی نسبت نیکیوں میں بڑھ جانا، یہ انہوں نے اس کو جو ہے محبوب جانا، اس کو مقدم جانا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ شرف ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے۔